اللہ کے راستے میں نکلنا یہ آدمی کے صرف اپنے ارادے کو نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کام صرف کسی بھی آدمی کے اپنے ارادے سے نہیں ہوتا۔ کام جو بھی ہوگا دنیا میں، جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اس میں اللہ پاک کا ارادہ ہوگا۔ اللہ پاک کے ارادے کی بغیر ساری دنیا کے انسان مل کر کے بھی کسی ایک کام کے لیے ارادہ کر لیں اور صرف اکیلے اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے بارے میں نہ ہو تو ساری دنیا کے انسانوں کے ارادے کے ہونے کے بعد بھی وہ کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارادہ نہیں، اور اللہ پاک اکیلے کسی کام کا ارادہ کرنے اور پھر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اس کے خلاف ارادہ کریں تو ساری دنیا کے انسانوں کے خلاف ارادے کے بعد بھی وہ کام ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا۔ تو بات یہ ہے، صحیح بات کہ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ ہم نے کسی کام کے لیے ارادہ کیا اور اللہ پاک کا بھی ارادہ ہو گیا تو وہ کام ہو جائے گا، اور ہم نے کسی کام کے لیے ارادہ کیا اور اللہ پاک نے اس کام کے لیے ارادہ نہ کیا وہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو پہچانا۔ کتنے کاموں کو میں سوچتا ہوں، کتنے کاموں کا میں ارادہ کرتا ہوں، اس میں سے کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یہاں آ چکے اپنے گھروں سے نکل کر، وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اس اعتبار سے کہ ہمارا نکلنا صرف ہمارے ارادے سے نہیں بلکہ ہمارے اس نکل میں، ہمارے اس نکلنے میں اصل اللہ کا ارادہ شامل ہوا۔ ہمارے پاس چائے تو چائے کی تینوں یہ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان سب کے لیے یہ بات کوئی بھی بولا اللہ کا ایک فضل ہمارے ساتھ ہو گیا اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی۔ کتنے لوگ ایسے اس راستے میں نکلنا چاہتے تھے، نام بھی لکھا ہوا تھا، پیسے بھی جمع تھے، بستر بھی آ گیا، لیکن آج بھی نہیں آ سکا۔ کتنے لوگوں کے پیسے جمع رہ گئے، کتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے رہ گئے، اور کتنے لوگ کا سامان مسجد میں آ کے پڑ گیا لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اور بہت سے لوگ آنے والے ایسے جن کا کوئی نام نہیں تھا، جماعت چلنے لگی تو چلتے چلتے جماعت کے ساتھ شامل ہو، تو وہ لے کے چلتے ہیں۔ تمہارا موٹر تو چلو ہم بھی چلے، تم ابھی لکھ لو یا 2-4 دن کے بعد۔ دوستوں، بزرگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان کے دو بول شکر نہیں ہے کہ زبان سے کوئی چیز ادا کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اتنی لمبی نماز پڑھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آج آپ کے لیے دن میں جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے اور رات میں آپ نے عبادت میں اتنی محنت کل سے اور اتنی جان اور اتنی کوشش کی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنی جان کھپا کر کیا جائے، اپنی جان لگا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. بھائی دوستو، ایک مرحلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ابتدائی اپنے گھروں سے نکلنا. ان کی عمر کی شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مولانا یوسف جو ہے نا امام مرکز اللہ کے راستے میں جائے، تھے ابھی مولانا وہ یوسف نہیں چاہتا. جو اس لیے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اندر ہے تو انہوں پوری کہ وہ سارے داؤ استعمال کرتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نہ جا سکے. حضرت جی کہے گئے اللہ پاک نے اس مرحلے سے نکال دیا. ڈپٹی ہاں ان کے بعد وہی چیز دوسری کوشش اس کی یہ ہوگی کہ یہ نکل تو گئے ہیں لیکن نکلنے کے بعد ان کا وقت صحیح نہ ملے، 35 سال کے چھو ان کا وقت صحیح نہ ملے، 35 سے 40 ان کا وقت برباد ہو جائے، ان کو اعمال کے راستے سے ہٹانے کی محنت کرے. کیونکہ وہ اصول کی بات تو بھائی دوستوں، ہمیں یہ دعا مانگنی ہوگی، اے اللہ جس فضل سے تم نے اپنے راستے کے لیے ہمیں نکالا ہے اسی فضل سے ہمیں صحیح وقت لگانے کی بھی توفیق. مطلب بہت سے لوگ چلہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. کیوں آ گئے چلہ چھوڑ کے واپس؟ کہ امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے. کسی سے پوچھا آپ کیوں آ گئے؟ وہی بتا کہ امیر صاحب تو ٹھیک ہے لیکن ساتھی اسکولوں میں کسی سے پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے؟ مریدین تو اس نے کہا کہ امیر صاحب بھی ٹھیک ہے اور ساتھی بھی ٹھیک ہے، مرید ہونا بس جماعت میں کھانا پینا ٹھیک ہے. اور کسی سے پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ امیر صاحب بھی ٹھیک ہے اور ساتھی بھی ٹھیک ہے اور کھانا پینا بھی ٹھیک ہے لیکن جماعت کو جہاں بھیجا تھا وہاں کا موسم ٹھیک ہے. شیطان کا وسوسہ. امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں؟ جماعت چھوڑ دیں. امیر صاحب اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ جماعت چھوڑ کے آ جائیں. چالو ہوئے 10 بجے بولو نا. امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، اگر ساتھی ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، اور اگر موسم ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو مدینے شہر کا نام تھا، ایک نام سے پکارا جاتا تھا مدینے کو بخار کا شہر. بخار. مدینے میں وبا تھی تو صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے آ کر کے بیمار پڑ گئے. حضرت بلال کے بارے میں آتا کہ وہ اپنے بستر میں پڑے ہوئے روتے تھے، اس کو فکر اچھی تھی، پیلے پڑ گئے تھے بخار، اس لیے کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ آدمی کو لاغر کر دیتی ہے. تو بخار ہے اور بخار میں پڑ گئے صحابہ، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہاں آ کے بخار میں ملوث ہو گئے. بخار نے پکڑ لیا سب کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو گاؤں کے رہنے والے 2 لوگ آپ کے پاس آئے. انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے. آپ نے ان سے کوئی بات نہیں فرمائی، سکوت فرمایا، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا.
جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ مدینہ اس وقت آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے، مدینہ اس وقت آگ کی بھٹی بنا ہوا ہے، جو بھی میل کچیل ہوگا وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت بدصورت ڈراؤنی شکل وہ مدینے سے باہر جا رہی ہے۔ ان صحابی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مدینے کی وبا کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تکلیفوں کو مانگنا نہیں ہے، پریشانیوں کو مانگنا نہیں ہے، سختیوں کو مانگنا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر مجاہدہ ہو جائے تو برداشت کرو، پریشانیاں آ جائیں تو برداشت کرو۔ جس ماحول میں جا رہے ہیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں کا موسم بھی الگ ہوگا، کھانا پینا بھی الگ ہوگا، وہاں کے حالات الگ ہوتے ہیں، اپنے گھر جیسا ماحول نہیں ہوتا۔ تو آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو سفر میں یہ سب دشواریاں آتی ہیں، لیکن برداشت کریں گے تو اللہ پاک اس برداشت کرنے پر وہاں کی سختیوں کو، وہاں کی پریشانیوں کو، وہاں کے حالات کو بھی درست کر دیں، وہاں کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیں گے، اور بعد میں آنے والی جماعتوں کے لیے راستہ بن جائے گا۔ تو بھائی دوستوں، وہ اس طرح کہ ہمیں اس کو برداشت کرنا، تو ہمیں اللہ پاک کی دعا مانگنی ہے، اللہ جس فضل سے تو نے اپنے راستے میں قبول کیا اسی فضل سے ہمیں صحیح وقت لگانے کی توفیق دے۔ ہم جم کر اپنا وقت لگائیں اور صحیح وقت لگائیں، اعمال کے ساتھ وقت لگائیں، اعمال کی مشغولی کے ساتھ اپنے آپ کو 24 گھنٹے گزاریں، اعمال کی مشغولی کے ساتھ۔ اللہ پاک سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی ہماری کارگزاری بنے اللہ کے راستے میں نکل کر کہ ہمارا چلہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، ہم 4 مہینے میں 4 مہینے کے لیے نہیں جا رہے، ہم چلے میں چلے کے لیے نہیں جا رہے، ہم 4 مہینے اور چلے میں، ہم 4 مہینے اور چلے میں زندگی کو سامنے رکھ کر جا رہے ہیں، زندگی کو سامنے رکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، مسئلہ 4 مہینے کا نہیں ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے۔ اپنی زندگی کو ایک رخ پر لانے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں میں نکل رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر کے نکل رہا ہوں کہ میرے 4 مہینے اور میرا یہ چلہ میری زندگی کے لیے فیصلے کرا دے، میری زندگی بھر کے لیے فیصلے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما کر اور اللہ پاک ترس فرما کر اور اللہ پاک کو ایسا پیار آ جائے اس محنت پر، ایسی محنت کی جائے اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے لیے ہمیں اپنے اس مبارک کام کے لیے قبول فرما دے اور اس دین پر چلنے کے لیے قبول فرما دے۔ ایسی محنت ہمیں کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اگلا تقاضا ہمارا یہ ہے، ایک محنت تھی اپنے گھر سے نکلنے کی، اب ایک محنت ہے اپنے آپ کو بنانے کی، ایک محنت ہے اپنے آپ کو جمانے کی، ایک محنت ہے اپنے آپ کو اس کام کا بنانے کی۔ اب یہ محنت کا مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اس کے پیروں پر دھول لگ جائے تو حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ معلوم بھی تھا، اگر یہ دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے تو حدیث میں ہے جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔
صحیح نہیں ہے. اگر یہ دھول اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے، اللہ کے راستے کی دھول اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے، تو حدیث میں ہے اور اجتماع کے دوران جس طرح حالات آتے ایک دل کے اندر اس کا کیا مطلب؟ ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتا، تو یہ میرے اپنے ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ایک پیٹ کے اندر جہنم کی آگ اور اللہ کے راستے کی دھول جمع نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے اللہ کے راستے میں ایک دن گزارے، تو حدیث میں ہے کہ یہ اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے. ایک دن 1000 دنوں سے زیادہ ہے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو گئی. جماعت کے ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات یہیں گزار دیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم یہ رات جنت کے باغوں میں گزارو؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا یہ جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے. بھائی دوستوں دیکھو، ایک رات کی قیمت اتنی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزار رہا ہے وہ جنت کے باغوں میں رات گزار رہا ہے. ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، اور ایک دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں جلا سکتی جہاں اللہ کے راستے کی دھول لگی ہو. بھائی دوستوں لوگوں، دنیا میں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ رات گزارتے ہیں، کروڑوں لوگ دن گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کو دھول لگ رہی ہے، لیکن یہ وعدے ان کے لیے نہیں ہے. یہ وعدے ان کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دھول ایک ہی کو لگے گی، دھول سب کو لگ رہی ہے. رات سب گزار رہے ہیں، دن سب کا گزر رہا ہے، لیکن فرق ہے اللہ کے راستے کا. اللہ کے راستے کی قیمت یہ ہے، اللہ کے راستے کی نسبت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے تو اللہ کے راستے کی ہونے کی نسبت سے اس کی خاصیت بدل جاتی ہے. اس کی خاصیت بدل جاتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے راستے میں نکلنے پر ان وعدوں کا استحضار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ان وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر صبح کے وقت میں منتخب احادیث کی جو تعلیم ہوگی مستقل اس میں ایک باب ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. ہم اس کو پڑھیں روزانہ. اس میں اللہ پاک نے جو اپنے راستے میں نکلنے کا جو وعدے فرمائے ہیں وہ اس میں ان کا ذکر ہے. ہم ان کو سنیں اور یقین کے ساتھ سنیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہمارا پل پل گزرنا چاہیے کہ یقین کے ساتھ اللہ کے وعدوں کے استحضار کے ساتھ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ہمارا ہمیں اس کی مشق کریں. بھائیو دوستوں بزرگوں، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ہمارا کس نیت سے ہو. اللہ کے راستے میں ہم جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں آپ کو ایک محنت دے کر کے بھیجا. محنت جس ماحول میں آپ کو بھیجا اس ماحول میں لوگوں کا حال کیا تھا، ان کی زندگیاں کیسی تھی اس ماحول میں جس ماحول میں آپ کو بھیجا. عبادت کے نام پر ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے، عقیدے کے نام پر بتوں کی پرستش کر رہے تھے، معاشرے کے نام پر زندہ لڑکیوں کو دفن کر رہے تھے،
اور معاملات ایک کا گھوڑا اگر دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو اسی پر 100 برس تک کی لڑائیاں چل رہی تھیں. تو ہر چیز اپنی جو نیچے کی سطح ہو سکتی تھی ہر چیز وہاں گئی ہوئی تھی. ایمانیات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، بالکل تباہی پر تھی. اس تباہی کے عالم میں اللہ پاک نے آپ کو ان کے ماحول میں بھیجا، اس ماحول میں بھیجا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، جہاں لوگ ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے، جہاں لوگ بتوں کو پرستش کر رہے تھے. اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی پرستش نہیں، سب لوگ آئے دکھ رہا تھا اور 100 برس تک کی لڑائیاں چل رہی تھی. ان کے درمیان میں بھیجا. آپ نے ان کے بیچ میں آ کے کیا کیا؟ آپ نے ان کے درمیان میں محنت کیا کی؟ ملک اور مال کی محنت کی. ان کے پاس مال نہیں ہے تو مال آ جائے کہ نہیں، ان کے پاس ملک نہیں ہے تو ان کا ملک بنایا جائے کہ نہیں. اللہ کے نبی نے آ کر کے ان کے درمیان میں ملک اور مال کی محنت نہیں کی، ان کے مکان اور ان کی سڑکیں نہیں بنوائی، ان کے لیے دنیاوی ترقی کا راستہ نہیں کھولا، بلکہ اللہ کے نبی نے آ کر کے انسانوں کے اوپر محنت کی. انسانوں کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان پر محنت نہیں کی، انسانوں کے اوپر محنت، انسانوں کے دلوں پر محنت، دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم کے اعضاء کا استعمال صحیح ہو جائے. دو محنتیں آپ نے، ایک ایمان اور دوسرا عمل. ایمان کے لیے دل ہے تو دل کا یقین صحیح ہو، عمل کے لیے جسم اور اس کے اعضاء ہیں تو اعضاء کا استعمال صحیح ہو. یہ دو محنتیں آپ نے کی جس کی برکت سے کیا ہوا کہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں انسان بن گیا. اور انسان بنا، اگر انسان بنے گا تو سارا عالم بنے گا. انسان صحیح ہوگا تو ساری دنیا صحیح ہوگی، اگر انسان صحیح نہیں ہوگا تو ساری دنیا خراب ہو جائے گی. دنیا کے صحیح ہونے کا نام یہاں کے ملک اور مال کا صحیح ہونا نہیں، بلڈنگوں کا صحیح ہونا نہیں، سڑکوں کا صحیح ہونا نہیں، یہاں کی سواریوں کا صحیح ہونا نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں جو انسان ہے اس کا صحیح ہونا ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا تو باقی ساری چیزیں صحیح ہوں گی، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ نے محنت کی اور اس محنت کی برکت سے انسانوں کی زندگی صحیح ہو گئی، دلوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہو گیا اور امن والی زندگی نصیب ہو گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، دین کا درد اور دین کی طلب اندر میں پیدا ہو گئی. کہ یہ ساری باتیں انسانوں کی زندگی میں آئی آپ کی محنت کی برکت سے. بھائیو دوستو بزرگوں، آج کیا حالات ہیں؟ آج دین مکمل ہو چکا، دین میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا. اس کے بعد بھی لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں کلمہ یاد نہیں. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں نماز نہیں آتی، لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو شراب پی رہے ہیں، لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو جوا کھیل رہے ہیں. ایمان بھی ہے اور ایمان کا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے پھر ایمان کا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایمان ہے پھر ایمان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے پھر ایمان کے ساتھ شراب بھی پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ پھر جوا بھی کھیلتے ہیں. ایمان کے ہوتے ہوئے جوا کھیلی جا رہی ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے شراب پی جا رہی ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور ایمان کے ہوتے ہوئے نماز یاد نہیں ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے کلمہ یاد نہیں ہے. یہ سب باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ضرور کہیں نہ کہیں کمی ہوئی ہے.
اور وہ کمی ہے تو کمی کیا ہے؟ یہ کمی یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے ہمارے نبی کی محنت نکل گئی، محنت نکل گئی۔ اس محنت کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے لاکھوں کو کلمہ یاد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے چھوٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے لاکھوں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ورنہ حدیث کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دے۔ منافق بھی جو کھلم کھلا منافق تھے وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہاں ایک مسلمان کی ہمت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کہاں کمی ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے کہ ہم سے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہدایت کی، وہ ہدایت کی محنت آج ہماری زندگی میں نہیں۔ دین مکمل ہے، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن دین پر چلنے کی ہدایت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین پر چلنے کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین ہے لیکن دین پر چلنے کی ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم محنت پر نہیں ہیں، ہم نبی والی محنت پر نہیں ہیں، اس محنت پر نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت نہیں۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سیکھنا، آپ کی محنت کو اپنا کام بنانا، آپ کی محنت کا محنتی بن کر زندگی گزارنا۔ آپ کی محنت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نبی کی محنت پر اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت دیں گے، اور ہدایت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دیں گے۔ بقدر محنت ہدایت آئے گی، اور بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ بقدر محنت ہدایت آئے گی، اور بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ پہلے محنت ہوگی، محنت کے بقدر ہدایت آئے گی، اور ہدایت کے بقدر دین آئے گا۔ پہلے محنت زندگی سے ختم ہوگی، اور جب محنت ختم ہوگی تو ہدایت کا آنا بند ہوگا، اور جب ہدایت کا آنا بند ہوگا تو دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہر مسلمان کی، وہ ہے اپنے دین پر چلنے کے لیے ہدایت کا حاصل کرنا۔ ہدایت کا حاصل کرنا۔ دین تو ہے لیکن دین پر چلنے کی ہدایت نہیں ہے۔ مسجد کے برابر میں گھر ہے، مسجد کی دیوار سے گھر کی دیوار لگی ہوئی ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ سارے محلے کے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں، یہ اپنے گھر کے برابر سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ مسجد تو ہے لیکن مسجد میں جانے کی ہدایت نہیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ آج ہم نے اس محنت کو چھوڑ کر اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم محروم ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، پھر بھی قدم نہیں اٹھ رہے۔ جانتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا نہیں چاہیے، پھر بھی زبان نہیں رکتی۔ جانتے ہیں کہ ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہاتھ نہیں رکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں غلط راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے، پھر بھی قدم نہیں رکتے۔ سب کچھ جاننے کے بعد ہم جانتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں رک پا رہے۔ کیوں؟ کہ ہدایت کی کمی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ہر رکعت میں اللہ پاک ہدایت کے لیے دعا منگواتے ہیں کہ تم دعا مانگو، ہدایت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک ہم سے جس کی دعا منگوا رہے ہیں تو دعا کے ساتھ محنت ہوتی ہے۔ اگر محنت نہیں ہوگی تو پھر دعا اور محنت کا جوڑ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ اسے اللہ کے راستے میں نکلنا اتنی بڑی غرض کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے، اس محنت کو اپنا کام بنانا، اس محنت کو سیکھنا
اور اس محنت کا محنتی بن کر زندگی گزارنا. ہم اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ چلے میں جو اعمال ہوں گے وہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے میں جو اعمال ہوں گے وہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چلے اور 4 مہینے میں جو محنت ہے، جو اعمال ہے، وہ زندگی بھر کے لیے. چلے 4 مہینے کا آخر نہیں. اس نیت سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا اور ہاتھ پھیلا کر کے اللہ پاک سے رو رو کے دعا مانگنا. جیسے ہدایت کی دعا ہم نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز میں آتے ہیں اور نماز میں اللہ پاک سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے. تو اس کے نماز کے باہر ہمیں اس کی محنت میں بھی لگنا ہو، محنت کرنی ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اس نیت کے ساتھ. بھائی اور دوستوں بزرگوں، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے. سب سے بڑی چیز ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر انسانوں پر محنت کی کہ انسان قیمتی بنے. ہمیں بھی اس راستے میں نکل کر اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہم قیمتی بنے. کیوں کہ انسان کی جو قیمت ہے اللہ کے یہاں وہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی قیمت اللہ کے یہاں اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے. انسان قیمتی بنے گا اللہ کے یہاں صفات کے اعتبار سے، صرف ذات کے اعتبار سے نہیں. نمرود میں کیا کمی تھی؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، نمرود انسان بھی ہے. فرعون میں کیا کمی تھی؟ فرعون کے پاس بڑی بادشاہت تھی اور فرعون انسان بھی تھا. قارون میں کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس مال کے خزانے تھے اور وہ انسان بھی تھا. ابو جہل میں کیا کمی تھی؟ رنگ بھی گوڑا ہے، حسب اور نسب کا بھی اونچا ہے اور مکے کا سردار بھی ہے اور انسان ہے. تو کون سی کمی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر قرآن میں کیے گئے ہیں، جن کے واقعات قرآن میں سنائے گئے ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ انسان بھی تھے اور انسان کے ساتھ ساتھ انہیں بڑی بڑی ملک اور مال کی شکلیں بھی دی گئی تھی، جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ ملک اور مال آ جائے تو ہم بھی دین کا کام کریں. اگر ہمارے پاس یہ ملک اور مال کی شکلیں بن جائیں تو ہم بھی دین کے تقاضے پورے کریں گے، ہم بھی آپ کی طرف دین کے تقاضے پورے کریں گے. اگر یہ شکلیں ہمارے پاس آ جائیں، کون سی؟ ملک اور مال کی شکل. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو ملکوں کا بڑا بنایا، بڑی بادشاہت دی اور مال کے نام پہ خزانے دیے. مال کے اللہ پاک نے عہدے بھی دیے، مال بھی دیا، ملک بھی دیا. ان سب کو لے کر کے بھی اور انسان ہو کر کے بھی ناکام. تو کیا کمی تھی ان کی زندگی میں؟ نمرود حکومت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا. کیوں؟ ان کے پاس تو حکومت بھی نہیں تھی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صفات عطا فرمائی تھی، وہ صفات والے تھے. نمرود کے پاس حکومت تھی، یہ ان کے پاس صفات تھی. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی. قارون کے پاس مال تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی. ابو جہل کے پاس مکے کی سرداری تھی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صفات تھی. تو جن کی زندگی میں صفات تھی، ان کا رنگ اگر کالا بھی تھا تو وہ کامیاب ہو گئے. ان کا رنگ اگر کالا بھی تھا تو وہ کامیاب ہو گئے.
اور جن کے پاس صفات نہیں تھی وہ گوڑے ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ سردار ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ خزانوں کے مالک ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ حکومتوں کے مالک ہو کے بھی ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کہ صفات نہیں تھی، ان میں صفات تھی۔ تو انسان اللہ کے یہاں قیمتی کس سے بنا؟ ملک اور مال سے بنا یا صفات سے بنا؟ صفات سے بنا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ صفات پیدا کرنی۔ بھائی دوستو یہ وہ اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے جو گھر کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جن صفات پر اللہ پاک بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے یہاں بندے کی قیمت آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی صفت ایمان کی ہے۔ سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ ایمان کی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے دینے میں اللہ پاک نے ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ دنیا میں جو کچھ دنیا میں اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے دینے میں ایمان کی شرط نہیں ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو بھی دیں گے، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کا انکار کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کا اقرار کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اسے بھی دیں گے، اور جس کو جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے دینے میں ایمان شرط نہیں ہے، لیکن جب مرنے کے بعد جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو ایمان کی شرط ہوگی۔ جنت میں جانا ہے تو اس میں ایمان کی شرط ہے، ایمان ہے تو جنت میں جاؤ، اور ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، وہ ایمان کی شرط ہے۔ قبر میں ایمان کی شرط ہے، حشر کے میدان میں ایمان کی شرط ہے، پل صراط پر ایمان کی شرط ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے، قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ مرنے کے بعد جتنی گھاٹیاں آ رہی ہیں ان سب میں ایمان کی شرط ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں بنی ہیں مٹی سے پیدا کی ہیں، اللہ پاک نے ان چیزوں کو، ان مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ آدمی کفر کرتے ہوئے خیرات کرے گا، اللہ اس کی خیرات کا بدلہ دے دیں گے۔ آدمی شرک کرتے ہوئے کسی کی بھلائی کرے گا، اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ پاک دے دیں گے۔ لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ مسئلہ تو ایمان ہی سے حل ہوگا۔ بھائی دوستوں بالکل، اس لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ ایک ہے ایمان کا ملنا اور ایک ہے ایمان کا یہاں سے بچا کر لے جانا۔ ایک ہے ایمان کا ملنا، اللہ پاک نے فضل فرما دیا، ہمیں آپ کو ایمان نصیب فرمایا۔ اب ہماری محنت کیا ہے؟ اس ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بچانے کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہو، اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہو۔ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ایمان کی تصدیق کس طرح کریں؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان کا ہے، محمد رسول اللہ یہ ہمارے ایمان کا کلمہ ہے، اس کے ذریعے سے ایمان کی تصدیق کرو۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کا یقین دل میں اتارنے کی محنت ہے۔ یقین اتارنے کے لیے اس کی دعوت ہے۔ ہمیں نظر آئے گا دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہوا، اور جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا، وہاں سے ہو نہیں رہا، اور جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا اصل یہ وہاں سے ہو رہا، نظر آ رہا ہے چیزوں سے چیزوں کا ہونا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس کا انکار کرنا ہوگا، اس کی نفی کرنی ہوگی۔ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی دعوت دے کر دل میں اس کو اتارنا ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایک تو اس کا یقین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ پاک ایسا اکیلا ہے اور ایسا مالک ہے اور ایسا رب ہے، ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ زمین ساری کی ساری اگر لوہے کی ہو جائے اور آسمان سارا تانبے کا بن جائے، زمین سے ایک غلہ بھی پیدا نہ ہو سکے، لوہے کی زمین ہے، ایک دانہ بھی پیدا ہونے کے حالات نہیں ہے، اور آسمان سارا تانبے کا ہو گیا، ایک بارش کے برسنے کی بھی امید نہیں ہے، اور پھر بھی دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب ہماری پرورش کیسے ہوگی، تو اتنا خیال آنے پر بھی پھر یہ بات ہے کہ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ ساری دنیا میں سب چیزیں بند ہو گئی، غلہ اگنا بند ہو گیا، بارش کا برسنا بند ہو گیا، اور پھر کسی ایمان والے کے دل میں یہ خیال آ جائے اے اللہ اب ہم کیسے پلیں گے، تو کہا کہ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے زمین کے ساتھ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے بارش کے ساتھ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے غلے کے ساتھ، کہ غلہ ہوگا تو پرورش ہوگی اور بارش ہوگی تو پرورش ہوگی۔ نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے قدرت کے ساتھ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے کس کے ساتھ؟ قدرت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ پالن ہار ہیں۔ کیسے؟ قدرت سے۔ کیسے پالتے ہیں؟ بولو بھائی کیسے پالتے ہیں؟ یا زمین سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے زمین کے ساتھ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے قدرت کے ساتھ، وہ پرورش کرتے ہیں، وہ پالتے ہیں اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اصحاب کہف کو 300 سال سلایا، 300 سال سلا کے بھی مرنے نہیں دیا، 300 سال کے بعد اٹھا کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنی دیر، کوئی کہتا ہے 1 رات، کوئی کہتا ہے فجر کی نماز کا وقت اتنی دیر، کوئی کچھ باہر جب بھیجا کھانا لینے کے لیے تو پتہ لگا کہ 300 سال گزر چکے، 300 سال گزر گئے، نہ روٹی کھلائی نہ پانی پلایا۔ پرورش کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے پالنے والا کہ جو پالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، جو پالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ پرورش کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ کہ پیدا کرنے والے کو۔ کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ پیدا کرنے والا اسے کہتے ہیں جو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی شکل کو بدل دے، جو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی شکل کو بدل دے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ ہم پیدا کرنے والا نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔
اور خالق کی پہچان کہ وہ جس چیز کو پیدا کر رہا ہے اس کی شکل کو بدلنے پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا ہے کہ لکڑی کا ڈنڈا ہے، زمین پہ ڈال دو تو سانپ بن گیا، لکڑی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو لکڑی بنا دیا۔ یہ ہے خالق کی پہچان۔ ہم لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں اور سانپ کو لکڑی بنا سکتے ہیں، دونوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور دونوں کی شکل کو ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ ہے پیدا کرنے والا، ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم لڑکے کو لڑکی نہیں بنا سکتے، ہم لڑکی کو لڑکا نہیں بنا سکتے۔ جو اللہ نے بنا دیا ماں کے پیٹ میں ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں، پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ وہ چاہے تو ماں اور باپ کے ملنے سے بچے کو پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے، وہ چاہے تو اونٹ کے اندر سے اونٹنی پیدا کرے، وہ چاہے تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرے۔ اس کا نظام ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ لا شریک الگ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی چیز چھوٹی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا ہوائی جہاز جو ہوا میں اڑ رہا ہے ایک چھوٹے سے پرزے کا محتاج ہے، اسے نکال کے تو اڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بھائی دوستوں، ایک دعوت ہمیں اس ماحول میں چلانی ہوگی۔ اگر اس دعوت کو ہم نہیں چلائیں گے، ان باتوں کو نہیں بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو تذکرہ نہیں کریں گے تو ایمان نہیں بنے گا۔ ایک ہے اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، اور ایک ہے غیب کی باتوں میں جو غیب میں ہے اس کو بولنا۔ قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب باتیں غیب میں ہیں، ان کا تذکرہ۔ صحابہ کرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی ان ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا ایمان بنانے کا اور ایمان کی تازگی کا، کہ صحابہ کا ایمان کی چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان کے بنانے کا، ایمان کی دعوت کو اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے۔ آؤ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں، آؤ بیٹھو اپنے رب پر ایمان لائیں، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر ایمان لائیں۔ صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے اور اس میں ایمان کی دعوت دیتے، اللہ کی بڑائی کو بولتے، اللہ نے جو فرمایا اس کو بولتے، رسول نے جو فرمایا اس کو بولتے، اللہ کی بڑائی کی تذکرہ کرتے۔ یہ محنت کا طریقہ تھا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ وقت اس ایمان کے بنانے کی محنت میں لگانا ہوگا۔ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں، مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں قائم کریں، اور باہر والوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائیں، ایک ایک کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لائیں، اور مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں شریک کریں۔ کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ ایمان کا حلقہ ہے۔ یا کتاب میں صرف دو چیزیں ہیں، قال اللہ و قال الرسول، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، اصل کے اندر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اس حلقے میں شریک کرنا، یہ ایمان کی مجلس میں شریک کرنا ہے، تاکہ ایمان بنے اور ایمان بڑھے اور ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ صحابہ کرام ان مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان مجلسوں میں سنا کرتے تھے۔ وہاں محنت تھی سننے اور سنانے کی، سنانا اور سننا یہ محنت تھی صحابہ کے یہاں۔ آج ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ صحابہ کے یہاں کتابیں نہیں تھی، کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، اس کو ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے بیٹھ کر کے حلقوں میں۔
یہ باتیں زندگیوں میں تھی، زندہ تھی، سننے اور سنانے کی محنت تھی، تو یہ باتیں سب زندگیوں میں محفوظ تھی. جتنے فیصد دین آ رہا تھا اتنے فیصد دین صحابہ کی زندگیوں میں ہوتا. صحابہ کی زندگیوں سے پوچھ کر کے کتابیں لکھی گئی، صحابہ سے پوچھ کر کے کتابیں لکھی گئی. جو کچھ ان کے پاس عمل میں تھا، جو کچھ ان کے پاس ان کی زندگیوں میں تھا، دوسرے لوگ آتے تھے، جب ان کا زمانہ آیا انہوں نے پوچھ کے صحابہ سے لکھا ہے. جتنا دین تھا وہ صحابہ کی زندگیوں میں محفوظ تھا. اسی راستے سے سننا سنانا پوری بھیج رہے ہیں کیا؟ بھائی اور دوستوں، ہمیں اللہ کے راستے سے نکل کر ان حقوں کو قائم کرنا اور محنت کر کے باہر والوں کو خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں آ کر ہمیں ایمان کی باتوں کو سنانا اور ایمان کی باتوں کے لیے ان کو بچھانا اور ان سے ایمان کی باتیں کرنا، یہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے. اس سے ایمان بنے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دلوں میں بڑھے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی. ان سب باتوں کریں گے رو کے اللہ پاک سے محنت بھی کرنا، پھر لوگوں کے دعا بھی مانگنا ہے اللہ ایمان کی حقیقت بتا. دوسروں کو دعوت بھی دیتی ہے، اپنی ذات سے خود ان مجلسوں کا اہتمام بھی کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک محنت ہے ایمان کی، تو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دوسری صفت ہے نماز کی، کہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنتا ہے. نماز، جہاں نماز ہے وہاں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. سارے احکامات زمین پر آئے، نماز کو اللہ پاک نے بلا کر اپنے پاس دیا، اپنے پاس بلا کے دیا. نماز جتنا دین آیا وہ سارا کا سارا جبرائیل علیہ السلام اس کا واسطہ بنے اور زمین پر ان ساری باتوں کو لے کر آئے. لیکن نماز کا حکم اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا دیا. یہ نماز کا مقام ہے اور یہ نماز کی قیمت ہے. آئیے دوستوں، بالکل اسے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. معراج اللہ سے ملاقات کا عمل ہے. معراج اللہ سے ملاقات کا عمل تھا. اب ہر بندہ اللہ سے ملاقات کیسے کرے؟ ہر بندہ اللہ سے ملاقات کیسے کرے؟ کہ نماز میں آئے. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. کسی کو ملاقات کرنی ہے اللہ پاک سے تو نماز میں آ جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز میں آتا ہوں. کہاں آتا ہوں؟ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو کہاں آتا ہوں؟ نماز میں آتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن میں اللہ پاک مجھ سے بات کرتے ہیں، نماز میں اللہ سے بات کرتا ہوں. نماز تو وہ عمل ہے اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے. لیکن ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے. ہم اللہ کے راستے میں کون سی نماز سیکھنے جا رہے ہیں؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے راستے میں جب جا رہے ہیں تو ہم کون سی نماز سیکھنے جا رہے ہیں؟ وہ نماز سیکھنے جا رہے ہیں وہ نماز صحابہ پڑھتے تھے. وہ نماز سیکھنے جا رہے ہیں وہ نماز صحابہ پڑھتے تھے. صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر لگ گیا، پیر میں تیر لگ گیا. ساتھیوں نے تیر نکالنا چاہا تو تکلیف ہوتی تھی، تیر نکالنے سے منع کر دیا. تاکہ مجھے نماز پڑھ کر دی ساتھ میں دیکھیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی نیت باندھ دی اور نماز میں جب مشغول ہو گئے پورے طریقے سے تو ساتھیوں نے موقع دیکھ کر کے تیر کھینچ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے
تو ان سے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو, کیا تیر نکالنا چاہتے ہو؟ ساتھیوں سے کہا, ساتھیوں نے کہا امیر مومنین ہم تیر نکال چکے جب آپ نماز میں تھے. حضرت علی نے کہا مجھے پتہ نہیں لگا, مجھے خبر نہیں ہوئی. ایک صحابی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, برابر ان کا بچہ سو رہا ہے, چھت میں سے سانپ نکل کے بچے کو لپٹ گیا. وہ برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں, سارے گھر والے جو نماز میں نہیں تھے انہیں تو پتہ لگ گیا, لیکن بچے کے برابر میں جو نماز میں تھے انہیں پتہ نہیں لگ سکتا. سارا واقعہ ہو گیا. نماز پوری کر کے کہا کہ کان میں کچھ شور کی آواز آئی. شور کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں گھر کے اندر, لیکن نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے کہ کچھ شور سا محسوس ہوا تھا نماز میں. شور. جواب نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے, بچے کی تو جان چلی گئی تھی اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا. کہا کہ تمہیں کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ کیا جواب دیا؟ کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ کیا مطلب کہ میں نماز میں کیسے پتا لگا سکتا تھا؟ میں تو نماز میں تھا, اور نماز میں ہونے کا مطلب ہے آدمی یہاں نہیں ہے. وہ نماز میں ہے تو اللہ سے ملاقات میں ہے, وہ نماز میں ہے تو اللہ سے ملاقات میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نکلے جا رہے تھے ایک راستے پر, ایک نوجوان اپنی کھیتی میں کام کر رہا تھا. وہ رک کر کے اسے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نوجوان نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اس نوجوان کے لیے. ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے دوبارہ گزر ہوا, تو اس نوجوان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ اس نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ کہاں ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو مجنون ہو گیا. کیا کہا اس کے لیے؟ وہ مجنون ہو گیا. کہاں ہے؟ کہ وہاں آگے جا کے ایک قلعہ ہے اونچا سے, وہاں نظر آئے گا, دیکھ لینا. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو آواز دی کہ فلاں, اس نے نہیں سنی. پھر دوسری مرتبہ آواز دی وہ فلاں, اس نے نہیں سنی. تیسری مرتبہ آواز دی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک نہیں صرف نصف ذرہ دیا. کتنا دیا ہے؟ نصف, آدھا, ایک نہیں. کہ ہم نے اپنی محبت کا اس نوجوان کو صرف نصف ذرہ دیا ہے. اگر تلوار لے کر تم اس کے جسم کو پورا کاٹ دو گے تو بھی اسے پتہ نہیں چلے گا, تو بھی اسے پتہ نہیں. اللہ کی معرفت, اللہ کا تعلق, اللہ پاک کی محبت کیا ہوتی ہے تو نماز میں ہوگی. نماز اس کے لیے ہے, نماز اس کے لیے ہے. آئیے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بہو ایسی تھی. تو کتاب میں آپ کی نماز کا رکوع بیان کیا گیا کہ آپ جب رکوع کرتے تھے تو پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا آپ کی کمر پر. پرندہ کسی حرکت والی چیز پر نہیں بیٹھتا, بے حرکت چیز پر بیٹھتا. تو رکوع ہوتا تھا تو آپ کی کمر میں آ کے پرندہ بیٹھ رہا ہے. سوچو کیسی نماز ہو. ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا 4 مہینے کے لیے اپنے گھروں سے اس نماز کو سیکھنے کے لیے ہے جو نماز صحابہ پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے کام چلانا ہے.
اس نماز کی جستجو کریں گے، ہم اس نماز کی کوشش کریں گے، ہم اس نماز کے لیے اپنی جان کھپائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، جو نماز صحابہ پڑھتے گے، ہم اللہ کے راستے میں اس سے نکل رہے ہیں۔ اس کے لیے کیسے محنت ہوگی؟ اس نماز کے لیے ایک محنت ہے نماز کی، جیسے ایمان بنانے کی محنت ہے ایسے ہی نماز کو بنانے کی محنت ہے۔ نماز کے بنانے کی محنت میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو۔ دعوت، مدینہ مرکز بیجاپور عمل کو جانکار بنانے کا پہلا کام ہے دعوت، کہ دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو۔ جو آدمی دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنے میں لگے گا، اللہ پاک اس کی نماز کو جاندار بنائے۔ ایک کام تو یہ کرنا۔ دوسری محنت ہے نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا۔ نماز کا ظاہر قرآن کا پڑھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیح کا پڑھنا۔